نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج افضل ترین عبادت نماز کے متعلق گفتگو کریں گے۔ نماز وہ اہم ترین عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرض فرمائی تو زمین پر نہیں بلکہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلایا اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر بن مفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک رومی دوست سے اس کے اسلام سے وابستہ ہونے کا واقعہ پوچھا کہ آپ کو اسلام کی دولت کیسے نصیب ہوئی، آپ اسلام کے قریب کیسے آئے، آپ کیسے مسلمان بنے؟ تو انہوں نے واقعہ بتایا اپنا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں نے چڑھائی کی، مار کارائی ہوئی، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے مارے گئے، کچھ لوگ ان کے شہید ہوئے، اور تنہا میں اکیلے نے 10 مسلمانوں کو قید کر لیا، اور میرا ملک روم میں ایک بڑا سا گھر تھا، میں نے ان 10 کو قید کر کے اپنے خادموں کے حوالے کر دیا۔ خادموں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر، چینز میں جکڑ کر اور خچر لادنے کا کام ان پر لاگو کر دیا۔ اب ایک دن میں نے اپنے خادم کو دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا، اس نے اس قیدی سے ایک کچھ لیا اور نماز کے لیے چھوڑ دیا، اس نے نماز ادا کی۔ میں نے جب دیکھا تو مجھے بہت غصہ آیا، میں نے اپنے خادم کو مارا اور اس سے پوچھا تم کیا لیتے ہو اس سے؟ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے اور میں اسے نماز پڑھنے دیتا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس دینار ہے؟ تو اس خادم نے بتایا کہ نہیں، دینار تو نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے کے بعد زمین پر اپنا ہاتھ مارتا ہے اور اس سے سونے کا سکہ نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے خادم کا یہ بیانیہ سنا تو مجھے شوق پیدا ہوا، اور اگلے دن میں بھیس بدل کر اپنے خادم کی یونیفارم پہن کر اس جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس قیدی مسلمان نے اشارے سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دیجیے اور میں تمہیں 1 دینار دوں گا۔ اشارے ہی میں نے کہا کہ میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے تسلیم کر لیا اور میں نے اس کو نماز کے لیے چھوڑ دیا۔ اس نے نماز ادا کی، نماز کے بعد زمین پر ہاتھ مارا اور اس نے سونے کے 2 نئے سکے نکال کر مجھے دے دیے۔ اب عصر کا وقت آیا، اس نے پھر اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، میں تمہیں سونے کے سکے دوں گا۔ میں نے کہا کہ اس بار میں 5 سکوں سے کم نہیں لوں گا۔ تو اس نے میری بات مان لی، نماز ادا کی، نماز کے بعد 5 سونے کے سکے زمین پر ہاتھ مار کر نکالے اور مجھے تھما دی۔ مغرب کا وقت آیا، اس نے پھر حسب عادت اشارہ کیا، میں نے کہا کہ میں 10 سکوں سے کم نہیں لوں گا، 10 سکے چاہیے تب نماز پڑھنے دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے 10 سکے لے لینا، نماز پڑھنے دو۔ مغرب کی نماز اس نے ادا کی اور نماز پڑھنے کے بعد زمین پر ہاتھ مارا، 10 سکے نکال کر مجھے دے دی۔ اب عشاء کا وقت آیا، حسب معمول اس نے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ میں نے اشارے ہی میں کہا کہ میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا، 20 دینار دو گے تب نماز پڑھنے دوں گا۔ اس نے حامی بھر لی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے نماز ادا کی، نماز پڑھ کے نماز سے فارغ ہو کر اس نے زمین پر ہاتھ مارا، 20 سکے نکالے اور مجھے تھماتے ہوئے کہا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، میرا رب غنی اور کریم ہے، جو اس سے مانگوں گا وہ مجھے عطا کرے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، اور میں نے وہ رات روتے ہوئے گزاری۔ صبح میں نے اس کو اپنے محل پر بلایا
اور اپنا پسندیدہ لباس اس کو پہنایا، اس کی بہت تعظیم کی، ادب و احترام کیا، اور اس کو اختیار دیا کہ چاہے تو وہ ہمارے بڑے محل میں عالیشان گھر میں رہ لے یا پھر اپنے ملک چلا جائے۔ اس نے اپنے ملک، اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے خود اس کو خچر پر سوار کیا، زاد راہ یعنی راستے میں کھانے پینے کا سامان دیا، جو ضرورت کا سامان ہے وہ دیا۔ اس نے مجھے جاتے وقت یہ دعا دی کہ اللہ اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اس غلام جو قیدی کا یہ جملہ ختم نہیں ہو پایا تھا کہ میرے دل میں اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ میں نے اس کو 10 غلام دیے قیدی کو، اور غلاموں سے کہا کہ ان کو حفاظت کے ساتھ ان کے گھر تک پہنچا دو، اور انہیں جو خادم جو قیدی تھے ایک رکا دیا، قلم دوات دیا، کاغذ دیا، پین دیا، اور کہا اور ایک نشانی بتا دی کہ ایک نشانی ہے، پہنچ جاؤ تو یہ نشانی دے دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ پہنچ گئے ہو۔ اور اس کے بعد میں نے ان کو روانہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر سے اور وہ جو مسلمان تھے ان کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا، یعنی 5 دن آنے کے، 5 دن جانے کے۔ خادمے کو روانہ کیا تو ان کو 10 دن میں واپس آنا چاہیے تھا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہوں کہ 6 دن ہمارے جو خادمین تھے وہ واپس آ گئے، اور ان کے ساتھ وہ رکاع جو میں نے دیا تھا کہ اس پہ لکھ کے دے دینا وہ بھی تھا، اور اس پہ لکھا ہوا بھی جو نشانی دی تھی وہ بھی لکھی ہوئی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا، اپنے خادموں سے پوچھا کہ جلدی کیسے آ گئے آپ لوگ، تو بڑا لمبا راستہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم یہاں سے نکلے تو بغیر کسی مشقت اور تھکاوٹ کے گھڑی بھر میں ان کے شہر تک پہنچ گئے، اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو اسی سفر کو طے کرنے میں ہمیں 5 دن لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ سنا فوراً میں نے کلمہ پڑھا اور میں اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ محترم اسلامی بھائیوں، نماز ہم گناہ گاروں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے جو اس نے اپنے کرم عزیز سے خاص ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم سے پہلے کسی امت کو نماز اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ یاد رکھیے کہ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر دن میں 5 وقت فرض ہے، مگر افسوس کہ آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے غافل نظر آتی ہے۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، اور دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کر کے ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ ہم تھوڑی کوشش کریں، تھوڑی محنت کریں، اور اللہ اس پر ہمیں بڑا اجر عطا فرمائے گا، عظیم ثواب عطا فرمائے گا۔